الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله وما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين رؤوف رحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر لنا يا رسول الله انظر لنا يا حبيب الله اسمع لنا إننا في مكة من أمركم فاسكتي سيدنا سبحاننا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي امدادكم اسمار ہمیں آزادکم دار دین دنیا شاد دنیا سنت کا دین امین حسنی و حسینی رنج بخشے فیض عالم صدرے نور خدا لاکھ سالہ پیرے کامل کاملہ الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وبارك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا محبوب رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين مدنی دیکھیتے اسی کاندے رواں آقا دیا محفلاں سجاتے رواں مدنی دیکھیتے اسی کاندے رواں آقا دیا محفلاں سجاتے رواں مدنی دیکھیتے اسی گاتے رواں گے آقا دیا محفلاں سجاتے رواں گے عمر جائے پاوے ساڈا ککھ نہ رہے مرے جائے پاوے ساڈا ککھ نہ رہے یا رسول اللہ دے نعرے 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 لاندے رواں گے
گے آقا دیا محفل سجا دے آقا دیا محفل سجا دے رواں اور اللہ دے وے ہمتاں تے کج وج کے اللہ دے وے ہمتاں تے کج وج کے آقا دا میلاد اسی آقا دا میلاد اسی منا دے رواں گے آقا دا میلاد اسی منا دے رواں گے مدنی تے گیت اسی آقا دیا محفل سجا دے رواں گے اور نیزے پہ چڑھ کے حسین بولے نیزے پہ چڑھ کے حسین بولے ربا یسی یاریا دیوان دلواں گے ربا یسی یاریا دیوان دلواں گے آقا دیا محفل سجا دے رواں گے مدنی تے گیت اسی گاندے رواں گے آقا دیا محفل سجا دے رواں گے سب طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم دے واسطے جڑا سارے جہان دا خالق بھی تے مالک بھی تے رازق بھی ہے وہ ایسا مالک ہے کہ کائنات اندر او دے حکم تے اذن تے اجازت تو بغیر کوئی بندہ بھی حرکت نہیں کر سکتا وہ ایسا خالق ہے کہ ساڈے سارے دی جان دی قبضہ قدرت اندر ہے وہ ایسا رازق ہے کہ پتھر دے اندر کیڑے مکیڑے سب کو جانتا ہے رب ذوالجلال رب کائنات خالق کائنات خالق ارض و سما کی دو سنا کے بعد درود شریف نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم شاہ بنی آدم امام الانبیاء خاتم الانبیاء سید الانبیاء سرور الانبیاء جناب احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ میں کسی بنا دیتا سلام پیش کرنے کے بعد آپ دے وسیلہ جلیلہ الجمیل جمعی کرام پیارے رسول صحابہ رسول ازواج رسول اولاد رسول اجداد رسول میرے آقا دی ہر نسبت بے حد تدا درود و سلام حضرات جی وقار ماہ ربیع النور شریف کا آخری جمعہ مبارک ہے اشارہ مہینہ ہی سرکار کی آمد کے چرچے ہوئے ہیں میں بھی اس حوالے جنہی آیا کریمہ تلاوت کرتا شرف حاصل کیتا ہے اللہ جل جلالہ وعتمنا بلہو وآزم شانہ میں قرآن کریم فرقان حمید برحان رشید ارشاد فرمایا یا ایشو الناس لوگاں میں کوئی فرق نہیں کہ وہ مسلمان ہوئے ہندو ہوئے سکھ ہوئے عیسائی ہوئے یہودی ہوئے یا کسی بھی دین کا تعلق رکھنے والا ہوئے یہ سب شامل میں حضرت انسان خطاب جیڑا بھی انسان ہوئے گا رب خطاب پہ فرماتا ہے اے لوگوں قد جاءکم
تواڈے ول آ گیا تواڈے ول آ گیا یا اللہ کی آیا کون آیا دیکھو نا اسی نبی دی آمد دا چرچا کرنے نبی دے آن دا چرچا کرنے یہی تے میلاد ہے رب بھی نبی دی آمد دا چرچا پہ کرتا ہے کہ اے لوگو تواڈے ول آ گیا یا اللہ کون آیا ہے فرمایا قد جاءکم برہان برہان آیا دلیل آئی کتوں آئی اللہ فرماتا برہان من ربکم یہ دلیل رب کی طرف آئی سبحان اللہ برہان دے دو معنی نے ایک معنی ہے دلیل دوسرا معنی ہے معجزہ دلیل کے حوالے میں اس میں گفتگو کر رہی سی آج میں معجزے کے حوالے میں گفتگو کرنا چاہتا کہ یہ تو مراد معجزہ ہوئے معنی معجزہ ہوئے تو پھر یہ کی مطلب بنے گا پھر یہ کی مفہوم بنے گا پھر یہ کی در بات ہوئے معجزہ کی نوان دے معجزہ دے جڑی شے عقل نو عاجز کر دے او معجزہ ہوندی جڑی شے عقل نو عاجز کر دے او معجزہ مطلب ہے بھی آسان لفظاں وچ سمجھانا جڑی شے عقل چ نہ آوے عقل چ نہ آوے او معجزہ ہوندی ہے مثلا مثال دینا عقل نہیں بنتی کہ رات کا تھوڑا جا حصہ ہوئے قلیل حصہ ہوئے تے نبی مکیوں سب جاوے بیت المقدس تو آسمان تو پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پنجواں چھواں ساتواں پھر جنت کی سیر کرے پھر سدرۃ المنتہا پھر سدرۃ المنتہا کوئی کوئی آئے پھر رب نال ملاقات کر کے واپس بھی آوے وقت اتنا لگے ہلدی رہی پانی چلتا رہا اس طرح گرم میں اتنے وقت نبی چائے بھی نبی آئے بھی عقل نہیں مانتی پر مننا ہے عقل نہیں مانتی کہ کیوں ہو سکتا ہے اس تو مکے دے کافراں نے عقل کو کام لیا انہاں نے عقل نہیں مانتی اسی کیویں منی ہے ابو جہل کیا عقل نہیں مانتی عقل نہیں مانتی صدیقہ کیا عقل منے نہ منے جب میرے نبی نے کہتے ابو بکر مان لگا جتھے عقل آ جائے عقل نہیں مانتی کہ ایک پیالہ دودھ دا ہوے تے 70 بندے پین والے ہون تے رج کے پیون پیالہ پھر اون دا اون جو ہوے عقل نہیں مانتی پر مننا پینا ہی اینویں تے معجزات ہے عقل نہیں مانتی کہ درخت اپنیاں چھڑا اکھاڑ کے نبی دا حکم مان کے آئے بھی پھر جا کے واپس اپنی جگہ تے لگ جائے عقل نہیں مانتی پر مننا پینا ہے عقل نہیں مانتی کہ نبی آوے تے کھجوراں دیوے تے کھجوراں جڑیاں نے سارا پیڑ کھائے ہر کوئی کھائے کھجوراں کٹن تے نہ کھان والے کرن نہ کوئی بھوکا رہے پھر بھی عقل نہیں مانتی لیکن مننا پینا ہے کیونکہ ان کی معجزات گئی تو میں اس سے حوالے سے معجزات کے حوالے سے کرنا چاہوں گا اللہ کریم نے حق بیان کی توفیق عطا فرمائے مجھے دونوں کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین حضرت سی وقت معجزے کی تعریف میں کر دیتی ہے اللہ پاک نے جس نے انسان بنایا پھر نبیوں بھیجا انسان کی ہدایت واسطے نبی تے رسول آندے رہے جاتے رہے آندے رہے جاتے رہے آندے رہے جاتے رہے آندے رہے جاتے رہے آج کے اللہ کی توحید تے اپنی رسالت کا اعلان کے پیغام دے دے انہاں نبیوں کی قوم ہے کہ جو کسی نبی کو معجزہ ہوتا تو اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ جناب عطا فرمایا کسی نبی کو ایک معجزہ کسی کو دو کسی کو تین کسی کو چار کسی کو پانچ کسی کو 6 کسی کو 7 کسی کو 8 کسی کو 9 کسی کو 10 کسی کو 11 کسی کو 12 کسی کو 13 جتنے بھی نبی آئے ہیں ان سارے میں کسی کو 1 2 3 4 13 تو بعد کسی کو معجزہ نہیں ملا 13 معجزہ تو بعد کسی کو معجزہ نہیں ملا لیکن جو دوباری اللہ کے محبوب دی جدو باری ایک تو ہاتھ چہرے والے والے لیزفہ والے دی
رب نے کہا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان، اے محبوب میں انہاں نوں معجزے دے کے بھیجا، کسے نوں ایک، کسے نوں دو، کسے نوں تین، کسے نوں چار، کسے نوں پانچ، کسے نوں 10، کسے نوں 12، کسے نوں 13، پر سونیا میں تینوں دے کے نہیں بھیجا کہ تینوں بھی اینے دیواں، تینوں بھی 2 3 گن کے دیواں، نا نا نا، میرے نبی کا چلنا بھی معجزہ، میرے نبی کا اٹھنا بھی معجزہ، میرے نبی کا بہنا بھی معجزہ، میرے نبی کا چلنا بھی معجزہ، میرے نبی کا سونا بھی معجزہ، میرے نبی کا آنا بھی معجزہ، میرے نبی کا جانا بھی معجزہ، میرے نبی کا معراج بھی معجزہ، میرے نبی کا معراج بھی معجزہ، میرے نبی کا چلنا بھی معجزہ، میرے نبی پانی پھٹ کے صحابہ جمع ہوئے یہ بھی معجزہ، میرے نبی کا چہرہ بھی معجزہ، میرے نبی کے ہاتھ بھی معجزہ، میرے نبی کا سلطہ بھی معجزہ، میرے نبی کا معجزے معجزائے آیت قرآن کا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، سونیا میں تینوں 1 2 3 دے کے نہیں بھیجا بلکہ سارے مارا دھونے کے پاؤں کے ناخن تک سونیا تے انہیں سراپے معجزہ بنا کے بھیجا، سر دے بارہ تو لے کے پاؤں کے ناخن تک سراپا معجزہ بنا کے بھیجا۔ آئے تے بریلی دے بعد نال کبھی منبر امام اہل سنت مجد کبھی نبی مولانا شاہ محمد رضا خان ادھر بریلی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہ فرمایا من معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، 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 معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی۔ اللہ نے نبی اپنے محبوب کو گھن گھن کے معجزے نہیں دیتے بلکہ سراپا معجزہ بنا کے بھیجے، سر دے بالا تو لے کے پاؤں دے ناخن تک معجزہ بنا کے بھیجے۔ میرے نبی کا چلنا بھی معجزہ، میرے نبی کا اٹھنا بھی معجزہ، بہنا بھی معجزہ، میرے نبی کا نکاح کرنا بھی معجزہ، میرے نبی کا بیٹیاں کا باپ بننا بھی معجزہ، میرے نبی کا معجزہ سر دے بالا تو لے کے پاؤں دے ناخن تک میرا نبی سلام کا معجزہ بن کے آیا۔ تو عزیزاں گرامی، معجزہ ہوندا ہے جڑا عقل تو عاجز کر دے۔ دوسری بات ہے کہ میرا نبی سراپا معجزہ بن کے آیا۔ ہن میں حضور دے معجزات پہ لانا وا۔ اللہ نے نبیاں نوں معجزے دتے، حضرت یوسف علیہ السلام نوں ایڈا حسن دتا، ایڈا حسن دتا، ایڈا حسن دتا کہ بیویاں نے جس نے حسن یوسف ویکھیا نا تے اپنے ہاتھ کٹ لے پر پتہ نہیں لگا، ایک باری ہو گیا کہ کر لیا، پر جے میرے نبی دی گل آوے ادھر اس نے یوسف ویکھ کے ہاتھ کٹیا، میرے نبی کا نام صرف نہ ویکھیا نہیں، ممتاز قادری ویکھیا نہیں، عامر چیمہ ویکھیا نہیں، غازی الوکیل نے ویکھیا نہیں، ویکھیا نہیں پر پھر بھی سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے آتے ہیں۔ حضور تے نا تو تے حسن ویکھ کے ہاتھ کٹے، ایتے ہاتھ نہیں سر کٹدے نے میرے نبی دے نا دے۔ دوسری بات، حسن یوسف ویکھ کے انگلاں کٹیاں، حسن یوسف ویکھ کے انگلاں کٹیاں، میرے نبی دا حسن ویکھ کے خود چن کٹ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ کریم نے اپنے محبوب کو سراپا معجزہ بنا کے دیا، بلکہ حضرت حبیب یمنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا مشہور واقعہ ہے، میں مختصراً سناواں گا۔ ابو جہل نے خط لکھیا حبیب یمنی نو کہ تو حکیم ہے، ذرا فٹافٹ یمن تو مکے آ گئے۔
حبیب یمنی فوراً مکے گئے، پوچھا کی گل ہے؟ انہیں آخیا یار میرا ایک بھتیجا ہے، وہ تو کوئی جادو ہویا ہے، تو جادوگر وہ اندر میں جڑا بے میرا کلمہ پڑھو، کوئی الہ نہیں ایک اللہ تے نبی ہوندا دعویٰ پہ کردا ہے۔ انہیں آخیا مان لے پھر یہ دے چ کی؟ انہیں آخیا گل یہ نہیں، گل یہ کہ ساڈے خداواں نو جھوٹا ہوندا ہے، جے اودی مان لئیے تے میری جڑی بت بنان دی فیکٹری ہے، میں بت بنانا، میرے بت کئی ملکاں دے جاندے نے، سارا کاروبار میرا ختم ہو جائے گا، میں کیویں مننا؟ بہرحال جس ویلے بات ہوئی انہیں آخیا چلو انہوں بلاؤ گل کرنا ہے۔ انہیں آخیا تو بڑا حکیم بندہ ہے، تو حساب کتاب لا کے ویکھ انہوں کی مسئلہ ہے۔ جس ویلے بات ہوئی انہیں ویکھ آیا، سرکار کو پیغام بھیجا گیا کہ حضور آؤ۔ حضور علیہ السلام آن لگے تو انہوں نے آپس دے وچ مشورہ کیتا، صلاح کی کہ جدو حضور آون کوئی بندہ استقبال واسطے اٹھے نہ، کوئی کھڑا نہ، پر ہے بھی تے پھر اگے بھی اللہ کا محبوب سی نا، اللہ اکبر۔ جس ویلے سرکار آئے تے رب نے فرشتیاں دی ڈیوٹی لا چھڑی کہ جڑے آندے نا کوئی بندہ اٹھے نہ، ہر بندے دے سر تے ایک فرشتہ کھلو گیا۔ مدینے والا جدوں آیا، حضور کی جدوں تشریف آوری ہوئی نا، فرشتے نے کنوں پھڑ پھڑ اٹھایا ہے کہ میرے محبوب کے استقبال واسطے کیونکہ جدا محبوب ہے بڑا رب غیرت مند ہے، وہ اپنے محبوب کی عزت کرانا جانتا ہے، اپنے محبوب کی عزت کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ گل بات ہوئی، مناظرہ شروع ہویا۔ حبیب یمنی جس ویلے بیٹھے نے، حبیب یمنی نے آخیا کہ میں دو گلاں کراں گا تواڈے نال، اگر تسی مینوں دا جواب دے دیو تے میں تانوں نبی مان لاں۔ انہاں کہیا دسو؟ کہ جی پہلی گل ہے کہ زمین دے اوتے جادو چلدا ہے، آسمان تے جادو نہیں چلدا، جے تسی اللہ دے نبی ہو نا تے چن نوں دو ٹوٹے کر کے چند دے دو ٹوٹے کر کے رکھو، پھر تانوں نبی بننا۔ فرمایا بس اتنے کام ہے، فرمایا بس اتنے کام ہے، اتنے کام ہے۔ میرے نبی نے انگل اٹھائی، انگل اٹھائی، چند دے دو ٹوٹے ہو گئے۔ جس وقت انگل اٹھنی ہے چند دے دو ٹوٹے ہو گئے۔ میرے نبی نے چند توڑیا، جس وقت چند توڑیا، ایک ٹکڑا ادھر ایک ٹکڑا ادھر، 14 رات کا چند ہے۔ جس وقت چند ٹکڑا گیا، چند ٹوٹ کے ایک ٹکڑا ادھر ایک ٹکڑا ادھر، انہیں جوڑ کے دکھاؤ میرے نبی نے جوڑیا۔ اب میں دوسری کا میرے نبی نے فرمایا وہ حبیب یمنی دوسری گل کیوں دسے کہ میں دسا؟ اب میں دوسری گل کرے کیا کمال ہے؟ اب میں تیرے نہیں کر رہے تیری دلتی آرزو ہے، تیری ایک بیٹی ہے جنہوں کو کمر میں نہ چل سکتی نہ بیٹھ سکتی نہ اٹھ سکتی ہے، تو چاہتا ہے کہ انہیں شفا ہو جائے، جا کر جا تیری بیٹی میں اللہ نے شفا ہے باقی ماں چکیاں نے۔ حبیب یمنی کلمہ دے گئے، اس لئے حبیب یمنی کلمہ جا گئے، سونے انہوں کلمہ پڑھا دے ہو، انہوں مسلمان کر دے ہو، اس لئے مسلمان ہوئے۔ حبیب یمنی یمن پر واپس گئے نے، جا کے دوارہ پھٹکٹ آیا ہے، ایک کیا ہو جنی بیٹی چل نہیں سی سکتی، جنی اٹھ نہیں سی سکتی، جنی بیٹھ نہیں سی سکتی، وہ اٹھ کے جا کے دوارہ کھول دیئے، جا کے جس نے پاک بیٹی ملتا ہے، دونوں بڑے خوش ہوئے ہیں کہ مدینے والے نے کرم کا چلے آئے، بیٹا باپ آتا ہے بیٹی میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ میں نبی پاک دے کول جا کے زیارت کر کے کلمہ پڑھے آئے۔ بیٹی اپنی بابا میں تیرے کو زیادہ خوش نصیب ہوں تو حضور دے کول جا کے کلمہ پڑھے آئے، مدینے والے دے کول جا کے کلمہ پڑھے آئے، اور مدینے والے نے کہ آ کے کلمہ پڑھایا ہے۔ میں تیرے تو بھی زیادہ خوش نصیب ہوں، تو تو اتھے جا کے کلمہ پڑھیا ہے نا، میرے نبی نے کیا کے طرف فرمایا۔ اللہ انڈیا کا ایک شہر ہے بٹھنڈا، اجے بھی موجود ہے، اتھے ایک مزار ہے،
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی جنہاں دا نام ہے حضرت بابا رتن ہندی رحمۃ اللہ علیہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ واحد صحابی نے جنہاں دی 700 سال عمر ہوئی۔ کتنی عمر ہوئی ہے؟ 700 سال حضور دے بعد صحابی۔ اللہ اکبر۔ آپ اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں ایک تاجر سا، میں ہندوستان بٹھینڈے تو میرا عرب ممالک اندر تجارت کے سلسلے میں قافلے جاتے ہیں، میں جانا کرنا۔ ایک باری میں مکہ پاک اندر قافلہ لے کے اپنا تجارت کا سامان لے کے گیا تے جس ویلے میں مکہ پاک پہنچا تے اوتھے بڑی موسلا دار بارش ہوندی پئی، طوفانی بارش ہوندی پئی، اتنی زیادہ بارش ہوئی کہ ندی نالے بھر گئے اور جو ہے ندی پر چھلا پی آندیاں نے، پانی بھر گیا۔ فرماتے ہیں کہ اسی بھی نہ فوراً ایک پہاڑ دی کوڑ اندر ایک غار اندر پناہ لئی کہ بارش تھم دی تے جانے ہیں۔ حضرت بابا رتن ہندی فرماتے ہیں کہ میں ویکھیا سامنے ایک بچہ 6 7 8 سال دا بچہ عمر ہوے گی، وہ بچہ کھڑا ہے تے مینوں لگا جویں بچہ جڑا ہے نا اے پار کرنا ندی پار کرنا چاہندا ہے لیکن پانی دی وجہ تو پار نہیں کر پا رہا۔ فرماتے ہیں کہ میں اس کول گیا اونوں اٹھا کے ندی پار کروا دیا۔ فرماتے ہیں جس ویلے میں اس بچے ال ویکھیا تے انہیں میرے ال ویکھیا نا تے میں بڑا حیران ہویا، ایڈا سوہنا ایڈا سوہنا۔ فرماتے ہیں جس ویلے میں ندی پار کرائی نا وہ بچہ کہنے لگا بابا تو ندی پار کرائی ہے، جا اللہ تیری عمر دراز کرے، جا اللہ تیری عمر دراز کرے۔ فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا، ایڈا کہ بچہ ایڈی سونی دعاواں پتہ لگا لیکن یہ لگا کہ عمر بچیاں لئی دعاواں نبیاں دی۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا بابا جا تیری عمر دراز کرے، اللہ تیری عمر دراز کرے۔ پھر سرکار نے ایک باری نہیں فرمایا بلکہ 7 باری فرمایا۔ حضرت بابا رتن ہندی دی عمر کتنی سی؟ 700 سال۔ تے نبی نے دعاواں دتیاں 7 باری کہ جا اللہ تیری عمر دراز کرے۔ فرماتے ہیں میں واپس آ گیا، وہ اپنے گھر چلا گیا، میں واپس آ گیا۔ جس ویلے واپس آ گیا وقت گزریا 40 45 سال دا عرصہ گزریا۔ ایک دن میری تاجر برادری میں اپنے گھر اندر بیٹھا ہویا، ساڈی وہ بیٹھ کے لگی ہوئی جڑی وہ حویلی بیٹھ کے میری تاجر برادری وہ ساری اکٹھی ہوئی ہے تے بیٹھ کے اسی گلاں پہ کرنے تے 14ویں رات دا چن ہے تے کھلے آسمان تے حویلی وچ بیٹھ کے اسی بیٹھ کے آپس گفتگو پہ کرنے ہیں۔ کردے اچانک کی ہویا 14ویں رات دا چن ہے، چن دو ٹکڑے ہو گیا، چند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اندر نسی بڑے حیران ہوئے کہ کی بنے چند کیوں ٹوٹے ہو گئے، خدا خیر کرے کہ قیامت نہیں آنے والی۔ اسی سیاںے بندے نے پوچھا کہ کی مسئلہ ہے، انہاں کہ سانوں بھی نہیں پتا کہ کی وجہ ہے چند کیوں 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے نے خیر وقت گزرا، کچھ دن تو بعد مکے میں قافلہ آیا تے میں اس بندے نے پوچھا یار تو دیکھے فلاں دن چند 2 ٹکڑے ہویا سی، تو او نے تعجب کا اظہار نہیں کیتا۔ ہاں مینوں پتہ ہے۔ انہیں کہ کیویں ہویا سی؟ انہاں میں اوتھی سجی میں ہویا سی۔ انہیں کہ مینوں بھی دس۔ حضرت بابا رتن ہندی فرماتے ہیں کہ مینوں بھی دس کیویں ہویا سی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس نے یہ بات ہوئی نا حضرت بابا رتن ہندی نے جس نے مکے تو آنے والے نے پوچھا، کہندا مکے اندر ایک بندہ ہے محمد نام صلی اللہ علیہ وسلم جن نے نبی ہونے کا دعویٰ کیتا ہے، وہ اندر میں اللہ دا نبی ہاں تے او دی قوم او دے چاچے بابے جڑے انہاں یہ مطالبہ کیتا سی سانو معجزہ دکھاؤ تے چند 2 ٹوٹے کر کے دکھاؤ۔ انہیں چند 2 ٹوٹے کر چھڑے۔ میں بڑا حیران ہویا کہ چند کیویں 2 ٹوٹے ہو گئے، کیویں کیتے؟ انہیں آکھیا انہیں اینج کیتا چند 2 ٹوٹے ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اینج کیتا چند 2 ٹوٹے، ایتے جڑیا کیویں؟ اندر اینڈ کیتا ٹوٹ گیا، اینڈ کیتا ٹوٹ گیا، سبحان اللہ۔ اینڈ کیتا ٹوٹ گیا، پھر اینڈ کیتا ٹوٹ گیا۔ اندر میں بڑا حیران ہویا، میرے دل میں تجسس پیدا ہو گیا کہ میں اس بندے سے ملنا چاہنا۔ فرماتے ہیں چلتا مکہ پاک میں چلا گیا۔ جس نے مکہ پاک میں پہنچا میں پوچھا سنے کہ محمد نام کا بندہ ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیتا ہے، میں انہیں ملنا چاہتا، میں انہیں ملنا چاہتا۔ میں کہ اچھا لیکن تو لیٹ ہو گیا ہے، وہ تو مدینہ پاک چلے گئے۔ اندر نے میں آخیا چلو مدینہ پاک چلے گئے تو مدینے جائیے کہ نہ جائیے۔
میں سوچدا رہا پھر میں کہ چلو اج مدینے ہی چلیے. فرمان کرے میں مدینہ پاک چلا گیا. جا کے میں پوچھا کہ تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جڑے مکے تو آئے میں انہوں نے ملنا چاہنا. اس نے کہا وہ سامنے ویکھ او جھوٹ نظر آندا ہی پیا کیا ہو ارے او جھوٹ او دے درمیان جڑا سونی صورت اللہ بیٹھے نا اونوں اللہ محبوب بندے. سبحان اللہ. فرمان کرے میں گیا میں جا کے دیکھا اگے پروانہ اسم رسالت دے پروانہ وار حضور کا چہرے تے زدار پہ کاٹے نے حضور تے بیٹھے ہوئے نے. میں جا کے حضور کی نگاہ میں وہ تمہیں پتہ سی نا کوئی آندا ہے میرا. اس لیے میں گیا میں جا کے ملیا. حضور نے فرمایا نہیں بابا جی کدھر آئے ہو؟ کہنے لگے حضور میں تہاڈا کلمہ پڑھن آیا ہوں. سبحان اللہ. میں تہاڈا کلمہ پڑھن آیا ہوں. اللہ اچھا کہنے لگے حضور کوئی معجزہ ہی بتا دے. آپ نے فرمایا بابا جی معجزہ ویکھ کے کلمہ پڑھنا معجزہ ویکھ کے کلمہ پڑھ اے نہیں معجزہ ویکھ کے نہیں کلمہ تو پڑھنا ہے بس ذرا تسکین کرم واسطے میں معجزہ دے بتا دے. فرمایا اچھا بابا او جڑا کھالا پار کروایا سی او معجزہ ٹھیک نہیں. فرماندے نے میرے فوراً یاد آ گئی وہ گل. میں قدمہ دی ڈگ پیا سونیا سونی صورت والیا او دعا دے چہرے والیا اس سے پہلے کہ زندگی بے وسائی کر دے میرے اپنا غلام بنا کے کلمہ پڑھا دو. حضور نے کلمہ پڑھوایا. میں بابا دا اٹھا اندر میں کھڑا ہویا اور میں بابا یاد ہی اس ویلے میں تیرے کو دعاواں بھی دتیاں سن. سبحان اللہ. جی یاد ہے اے کنیاں دعاواں دتیاں سن. فرمان لگے کہنے لگے عرض کی حضور 7 بجے تو سال کیسی اللہ تیری عمر دراز کرے. فرمایا میری ایک دعا دے بدلے اللہ تیری 100 سال زندگی بنا چھٹی. ایک دعا دے بدلے اللہ تیری 100 سال دی زندگی بتا چھڑی ہے. 200 سال 7 دعاواں تے 700 سال. اس واقعے نو امام حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الصحابہ دے اندر ذکر کیتا ہے اس واقعے نو کہ فرمانے نے کہ جس حضور نے دعاواں کیتیاں تے انہاں دی 700 سال عمر ہوئی. ایتھے تک امام حجر اسقلانی دی گفتگو ختم ہوئی. اگے میرا وجدان آندا ہے جس ویلے 6 صدیاں پوری ہوئی ہونگیاں 7ویں شروع ہوئی ہوئے گی. جب 7ویں کا آخری آیا ہوئے گا آخری سال کا آخری مہینہ آیا ہوئے گا آخری مہینے کا آخری ہفتہ آیا ہوئے گا آخری ہفتے کا آخری دن آیا ہوئے گا آخری دن کا آخری گھنٹہ آیا ہوئے گا آخری گھنٹے کا آخری منٹ آیا ہوئے گا آخری منٹ کا آخری سیکنڈ آیا ہوئے گا آخری سیکنڈ کا آخری لمحہ آیا ہوئے گا آخری لمحے کا آخری گھڑی آئی ہوئے گی آخری گھڑی کی آخری ساتھ آئی ہوئے گی. تو ساتھ سنیاں دنیا ہونا نہیں ہونگیا وہ آخری لمحات کے آخری گھڑیاں چلتی ہونگیا. میرا دل کہتا ہے حضرت بابا رضا علی کے مدینے والوں نے کر لیا ہوئے گا تو مدینے والوں نے پکاریا ہوئے گا تیری اکھڑے گا جنہیں در کی دکھا او ہمیں دعا میں مریض ہوگا تو طبیب ہوئے. جنہیں درد دیتا او ہمیں دعا میں مریض ہوگا تو طبیب ہوئے. آپ سلام بات توجہ فرما دیا میرے دریا کا امام الانبیاء سید الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا بابا تیرے 700 سال کی عمر ہوئے گی میں تیرے 7 دعاواں دتیاں نے 700 سال عمر ہوئے گی. تو تعلقہ نبی یاد نہیں بولتا تو با یاد کی کون ہوا کہ ہو گئی وہی ہوگا یہ بولنا رب دا بولنا ہے ایک زبان رب دی بولی ہے یہ آپ نہیں بولتا یہ زبان دی کلام میرے رب دا ہوندا ہے. سبحان اللہ. زبان مصطفیٰ دی ہوندی ہے کلام خدا دا ہوندا ہے. اسی لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت کے پاس حاضر ہوئی نا شیطان رویا بڑا رویا روئی جائے آئے مر گیا ٹوٹیا گیا میرا ککھ نہ رہ گیا
غور کر لو اج بھی کوئی لوگ شیطان صفت دی مان میں اولاد نبی دے ملاد دا چل چڑھدا تے رونا شروع ہو جائے پٹنا شروع ہو جائے بڑا روئی جے تے چیلے چمچے اکٹھے ہوئے انہاں کہ استاد جی کی گل ہے بڑے چول نکلے ہو رونی لگ پے ہو ایڈی کد تانوں آخر آ گئی نبی آیا ہے 1 لاکھ کئی ہزار نبی آئے نے انہاں بارے تسی نہیں روئے ایدی باری کیوں رو پے ہو اس آ کیا ہو میں چول نہیں تسی ذرا منہ سنبھال کے گل کرو تانوں نہیں پتہ ہے کون آ گیا ہے انہیں کون آیا پھر تو بزدل ہے نبی آیا رو نہیں لگ پے انہیں کیا میں بزدل نہیں پہلے او نبی سن جنہ کا کلمہ پڑھتے نشر پڑھتے یہ آ گیا ہے انہیں اشارہ کرنا ہے پتھرا بھی کلمے پڑھن لگ بیٹھا ہے انہیں کیا تانوں نہیں پتہ ہے کون آیا ہے انہیں کیا ساڈے حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی تھی نبیاں بندے کلمہ پڑھیا میں کلمہ دے نال نہیں آن دیتا اودی بیوی میرے گھر اندر ادا بچہ میرے والے حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی تھی یہ نبیوں کی کلمہ پڑھنا میں نال نہیں رکھ دیتا ارے ہوا گیا رے یہ دی قدرت اندر اللہ دے ولی ایسے ہونے نے کہ تو ولی نے 90 لاکھ نو کلمہ پڑھا دینا ہے سبحان اللہ کون آیا ہے یہ آیا ہے میرے ایڈے جلیل القدر پیغمبر جڑے تھپڑ مار تے ملکن بہت ہی اگ کٹ کے باہر رکھ دے ون ایڈا جلیل القدر پیغمبر حضرت موسی علیہ السلام میں 40 دن تو واسطے گیا میں پیچھے ساری قوم پیچھے دوتے لا دیتی پر تینوں نہیں پتا یہ ہو گیا ہے انہاں دے گھر میں بندے رشم پڑ دے انہاں دے گھر میں تے پتھر تے پہاڑ بھی پڑ دے نے کہ جس راستے پر نکلا جائے گا اس راستے دے پتھر بھی کلمہ پڑھتے جان گے پہاڑ بھی کلمہ پڑھتے جان گے سبحان اللہ تینوں نہیں پتہ ہے کون آیا ہے یہ کون آیا ہے لیکن اشارہ کرنا ہے تو پتھر بھی کلمہ پڑھنا ہے یہ پتھران کلمے پڑھا جانتا ہے یہ پتھران کلمے پڑھا جانتا ہے بیان کرنا کرا جانتا ہے انہیں کہتے ہیں پتہ ہے وہ نبی آ گیا ہے وہ سونا آ گیا ہے ایک بیگو جاروی مٹھی میں جو روڑے رہ کے آتا ہے آدھے بس میری مٹھی میں چکی ہے فرمایا میں بولا کہ تیری مٹھی والی شہ بولے انہیں کہا مٹھی والی شہ بولے دیکھا کمال ہے انہیں اشارہ کرنا ہے مٹھی اندر روڑے ہمیں کلمہ پڑھنا ہے ایک آ گیا ہے جدا کلمہ درختہ دے پارا دے جانورہ بھی پڑھنا ہے ایک آ گیا ہے میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام لوٹے زندہ کر دے ہوتے سن یہ شان والا نبی ہے یہ زبقہ والا نبی ہے یہ آپ کی شان سب کو والا ہے یہ علیہ امت اندر اللہ نے جب ولی ایسے من گئے وہ سے پاک بن گئے جنہ دیکھے کہ اشارے نہ ملتے زندہ من گئے تمہیں پتہ ہے کون آ گیا ہے میں رونا تاوا مجھے پتہ ہے تیرا اپنتا نہیں چلنا میں پہلے رونا ہوں تمہارا کرتا ہے ارے سونا یہ آ گیا ہے میں جنہ مرضی رونا ہوں تمہارا کرتا ہے میں کھانا پڑے والا کرا ارے سونا یہ جنتا والا ہے وہ شانہ والا ہے اپنی امت نرگینا پیار کرنے والا ہے کیا مگر دن وہ تک جنت وچ نہیں جائے گا اپنا سر صدقہ نہیں اٹھائے گا جب تک اپنے آخری امتی نوی جنت وچ نہ لے جائے سبحان اللہ انہیں کہا میں بھی نہیں رونا پیا میرے پتہ ہے یہ وہ آ گیا ہے جڑا سارے جہاناں دا خالق تے مالک ہے سبحان انہیں کہا اچھا ابو جہل دی او جڑی اراکین شورا ابو جہل او دے لوگ جڑے انہاں سارے شیطان دے چیلے انہاں کھیل کرنے کہ دا کو اور حال نہ بنے انہاں کے ایک بندہ ہے یہودیاں دا بڑا بڑا عالم ہے حضرت عبداللہ بن سلام
رضی اللہ تعالی عبداللہ بن سلام انہوں کھڑنے ہاں او دے نال مناظرہ کرانے ہاں ویکھیو نے جڑا ایسے سوال کرنے نے کہ نبی نے لاجواب ہو جانا معاذ اللہ سبحانہ انہوں حضرت عبداللہ بن سلام نے پیار کیتا بلایا حضرت عبداللہ بن سلام حضور وال چلے انہوں نے کہا نہیں ادھر نہیں جانا کیوں انہوں نے کہا جڑا ہے ادھر جاندا ہے ادھر ہی ہو جاندا ہے سبحان اللہ جڑا ادھر جاندا ہے ادھر ہی ہو جاندا ہے انہوں نے کہا پھر انہوں نے کہا حضور کو بلاؤ اور مسلمان بھائیوں توجہ فرما دینا ادھر یہودیاں دے آنے کو بڑے عبداللہ بن سلام آئے ہیں ابو جہل ابو عتبہ شیبہ مکے دے کافراں نے حضرت عبداللہ بن سلام کو مناظرے واسطے بلایا ہوا ہے ادھر جناب والا مسلمان بھائیوں توجہ فرما دینا ادھر امام الانبیاء سید الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں جس نے سرکار آتے ہیں حضرت عبداللہ بن سلام نے پہلی نگاہ حضور دے بتوا چہرے پر پہنی ہے جس نے بتوا چہرے پر پہنی ہے عبداللہ بن سلام کا سبیر دے جاتے ہیں بے جاتے ہیں بے جاتے ہیں بس بے جاتے ہیں سبحان اللہ انہاں آکھیا عبداللہ بن سلام تینوں آکھیا سی مناظرہ کرنے واسطے تینوں بلائے تو تم ویکھی جانا ہے بولدا کیوں نہیں حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں ایڈا سونا چہرہ ہے ایڈا سونا چہرہ ہے یہ چہرہ کسے جھوٹے دا ہو ہی نہیں سکتا سبحان اللہ نظرہ نرمیاں چہرہ ایڈا سونا ایڈا سونا ایڈا سونا ایڈا سونا اس نے حضور دیا نظرہ میاں نگاہ کرم اٹھیے نگاہ کرم اٹھیے اس شاعر کو لے لگیا میں نظرہ نرمیاں کے نظرہ یہ سارا کچھ پڑا گئے یہ نظرہ نرمیاں کے نظرہ سارا کچھ پڑا گئے یہ عشق دے بندیاں کتاباں نہیں کھولیاں مسلمان بھائیو اس حضرت عبداللہ بن سلام میں میرے ربی نے مسکرا کے فرمایا عبداللہ بن سلام بس کی ارادہ ہے اب ارادہ کی میں پتہ لگ گیا ہے سونیا یہ سارے جھوٹے نے تو سچا ہے تیرا رب سچا سبحان اللہ سونے سارے جھوٹے نے تو سچا ہے تیرا رب سچا ہے سونے لوگ کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنا لے اس لئے وقت کے رکھا اجرامی کا ایک ہی بڑے آئے یہ ساری پرائنی ختم ہو گئی ساری پرائنی ساڑھے سے پہ گئی اسی نے جڑا میں مناظرے واسطے بنایا سی ساڑھا دے بندہ بھی ظاہر ہو گیا اور نہ کیا ہن کی کریے ہن کی حل رضا ہونے کا کی کرے اور نہ کہنے کی کوئی حل ہے کہ جڑا یارو موتر جان نہ دے وہ اور وقت مطلع دے کچھ نہیں تو دیتے کچھ نہیں انہیں کوئی نہیں سکتا وہ نبی کے دروازے رکھنا چاہتے ہو کیونکہ جڑا نبی والے جائے گا وہ نبی کا ہو جائے گا واپس نہیں آئے گا سبحان اللہ اللہ اکبر تو میں عرض کیتا سی کہ نبی کریم علیہ السلام دا سر دے بالاں تو لے کے پاؤں دے ناخناں تک ہر شے موجود ایک حدیث بیان کرنا چاہنا ایک شخص آیا کہنے لگا حضور میری بیٹی کی شادی ہے کوئی تحفہ عنایت فرمائے میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک شیشی لے کے آیا وہ شخص شیشی لے کے آیا نبی کریم علیہ السلام نے اپنا پسینہ مبارک اس شیشی اندر ڈال دیا اللہ فرمایا جس ویلے برات آ جائے تیرا دماد آ جائے اپنی بیٹی کو دے دے اب تیری بیٹی بھی خوشبو لگائے تیرا دماد بھی خوشبو لگائے راوی فرماتے ہیں جس ویلے دوواں جی خوشبو لائی اور انہاں دی ایسی خوشبو انہاں دے تو آن لگی کہ انہاں دا گھر ہی خوشبو مشہور ہو گیا ہے خوشبو والا گھر ہے اے خوشبو والا گھر ہے صرف انہاں دوواں جیاں تے خوشبو نہ رہی بلکہ فرماتے ہیں انہاں دی اولاد وچ بھی خوشبو آئی ہوئی ہے سب 8 صدیاں تو بعد ایک امام فرماتے ہیں کہ میں اس اولاد اس خاندان نو لبنا شروع کیتا تے میں لبیا میں ویکھیا کہ
کہ 7 صدیاں تو بعد بھی میرے نبی دے پسینے دی خوشبو اج بھی اس نسل اندر باقی ہے. یہ میرے نبی دے پسینے دا کمال ہے. میرے نبی دے میرا نبی دا چہرہ بھی نور ہے. میرے نبی دا چہرہ بھی جڑا کوئی معجزہ ہے. میرے نبی دے صفات بھی معجزہ. میرے نبی دا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سراپا معجزہ ہے. آئے نے دلالا میرے کوئی پڑھ دینا رحمت کے میں نے مانا پر معجزے انبیاء کو خدا نے معجزے انبیاء کو خدا نے دیے معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی. ہمارا نبی کا سارا مندر کے بارے معجزہ بن کے آیا ہمارا معجزہ معجزہ بن کے آیا اے لوگوں اے انسانیت یہ دے اندر مسلمان ہندو سکھ عیسائی سارے بھی کائنات میں لوگ ہیں انہاں سارے کا خطاب ہے. فرمایا اے لوگوں تواڈے ول برہان رب دی برہان رب دی دلیل آئی ہے. دلیل تو مراد بھی ذات مصطفی ہے. برہان تے معجزے تو مراد بھی ذات مصطفی ہے. اللہ دے نبی ایک دو تین حد 13 معجزے لے کے آئے پر میرا نبی کن معجزے نہیں لے کے آیا. میرا نبی سر دے والا تو لے کے پاؤں پہ کام تک معجزہ بن کے آیا. اللہ کی میری حاضری فرمائے. ان لفظوں کا اختتام کرنا واخر دعوانا